رپورٹ کارڈ کا پہلا سوال آپ سب کے لیے اس طرح سے، جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف کی سربراہی میں اسلامی فوجی اتحاد کس کے خلاف ہے؟ دو آپشن آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، جس آپشن کو آپ قریب تر اور وجہ سمجھتے ہو وہ آپشن آپ لے سکتے ہیں، دہشت گردی کے خلاف یا پھر ایران کے خلاف۔ شہزاد صاحب۔ دیکھیے، میری نظر میں تو یہ چاہے جنرل راحیل شریف کی سربراہی میں اسلامی فوجی اتحاد ہو یا وزیر اعظم نواز شریف کی سربراہی میں نیوکلیر پاکستان ہو، دونوں کے لیے ہی ایک لمحہ فکریہ اور بہت بڑا چیلنج ہے۔ یہ وہ خدشات ہیں جن کا بیان یا جن کا خیال ہم پہلے اپنے پروگراموں میں کرتے رہے، جو کہ اب آہستہ آہستہ ثابت ہوتے جا رہے ہیں کہ یہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ جو اتحاد بنایا گیا ہے سعودی لیڈرشپ کے اندر یا سعودی عربیہ کے اندر، جس میں جنرل راحیل شریف صاحب چلے گئے، اس کا نقطہ، اس کا کس طرف وہ ڈائریکشن ہوگا، یہ کرے گا کیا، اس کے خد و خال کیا ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، اس کے اہداف کیا ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جس کا ہمیں یہ کہا گیا کہ یہ آنے والے دنوں میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اگر تو اس کانفرنس کو دیکھا جائے تو پھر تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، جو کہ امریکہ میرے خیال میں گرینڈ فادر کر رہا تھا اس اتحاد کو شروع سے، انہوں نے بڑے واضح انداز میں آپ کو بتا دیا، اور اگر انہی کی بات کو رکھا جائے اور مانا جائے تو پھر جو کنگ ہیں سعودی عربیہ کے شاہ سلمان، انہوں نے اس کی تائید بھی کر دی۔ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ فورن پالیسی کے چیلنجز کے اندر، جو کہ پاکستان کی پہلے ہی ایک بہت کمزور ترین ہمارا ایریا آف فنکشننگ ہے، اس میں بہت بڑی ایک ولنریبلٹی ایڈ ہو گئی اور بہت مشکلات آنے والی ہیں، کیونکہ پالیسی ہے کن کے ہاتھ میں؟ پرنس محمد، جو کہ وہاں پہ کراؤن پرنس ہیں، اور ان کے وزیر دفاع، ان کے ہاتھ میں۔ وہ فیصلہ کریں گے کہ جو یہ اسلامی اتحادی فوج ہے یہ کرے گی کیا، کدھر جائے گی، اور وہ جو بھی کچھ کرے گی اس کے اثرات یہاں پہ پاکستان پہ آئیں گے۔ انہوں نے کیا بولا؟ دہشت گردی کے خلاف۔ دہشت گردی کے خلاف کیا ہے؟ شام کے پریزیڈنٹ جو ہیں بشار الاسد، ان کی رجیم چینج، ایران کی رجیم چینج، اور پھر یہ کہ ایران ہیلپ کر رہا ہے دہشت گردی کے اندر، کہاں پر؟ شام کے اندر۔ وہ کس کو ہیلپ کر رہا ہے؟ اصل میں تو داعش کے خلاف لڑ رہا ہے۔ تو داعش دہشت گرد ہے، سیریا کی جو اس وقت رجیم ہے وہ دہشت گرد ہے۔ تو یہ جہاں پر آپ کو دہشت گردی اور جو امریکن انٹرسٹس ہیں اس کے اندر مشکلات اور کانفلکٹ پیدا ہوتی نظر آتی ہے، اس کا مطلب ہے اس کے اثرات ہم جیسے غریب ملکوں پہ بھی بہت زیادہ پڑنے والے ہیں۔ اگر آج کے دن میں ہم مثال کے طور پہ شام کی فوج کو، شام کی حکومت کو بدل بھی لیتے ہیں اس اتحاد کے ساتھ اندر گھس کے امریکی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، تو اور داعش کو ختم کر لیتے ہیں، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ اگلی جنگ ایران کے خلاف ہوگی؟ مجھے تو نظر یوں آتا ہے کہ جب دو تین لوگوں کو مل کے بولتے دیکھا اور ایران کو ہی کے خلاف ہی بولتے دیکھا، تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے ایران ان کا ہدف ہے، پاکستان کا ہدف ایران کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ تین چیکس ہیں جو کہ ان کو رکھنے چاہیے میری نظر میں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہماری فوج جو ابھی تک نہیں گئی اور چلی گئی ہے تو اس کو وہاں پہ کیا رول ادا کرنا ہے، وہ کبھی بھی اس اتحاد کا حصہ نہ بنے، وہاں کے جا کے۔ نمبر 2، جنرل راحیل شریف صاحب نے کہا تھا اگر ایران کے خلاف کام ہوا تو میں واپس آ جاؤں گا، یہ دوسرا چیک ہوگا، اگر ہو رہا ہے تو واپس آنا پڑے گا۔ اور تیسرا، پاکستان کو لوکلی ایران کے بارے میں اپنے جو سوچ ہے، اپنا جو فورن پالیسی ہے، اس کے اوپر بہت جلدی نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ آپشن ایران کے خلاف؟ جی، میرا خیال ہے یہ this is how it is. مظہر عباس صاحب، آپ کا آپشن کیا ہوگا؟ کیا پاکستان ماضی سے سیکھتے ہوئے کیلکولیٹڈ وے میں اب اپنی پالیسیز بنا رہا ہے؟ دیکھیے، مجھے تو یہ اسرائیل کو محفوظ کرنے کے لیے اتحاد نظر آ رہا ہے، اور اگر آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں زیادہ ابہام نہیں ہے۔ انہوں نے حماس کو ٹارگٹ کیا ہے، انہوں نے حزب اللہ کو ٹارگٹ کیا ہے۔ اب نہ حماس گلوبلی ٹیررزم میں انوالوڈ ہے، نہ حزب اللہ گلوبل ٹیررزم میں انوالوڈ ہے۔ تو حزب اللہ اور حماس کو ٹارگٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دونوں جو ہیں اسرائیل کے اگینسٹ ہیں، اور اسرائیل ان کا ہدف رہا ہے۔ تو محفوظ اسرائیل کو بنانے کے لیے یہ جو سمٹ ہوئی تھی، یہ محفوظ اسرائیل کو بنانے کے لیے سمٹ ہوئی تھی کہ اسرائیل کو کسی طریقے سے محفوظ بنایا جائے، اور اسی کے بعد ٹرمپ یہی میسج لے کے اسرائیل گئے ہیں اور یہی میسج انہوں نے وہاں کمیونیکیٹ کیا ہے۔ تو ظاہر ہے اس میں ہماری سب سے بڑی مشکل صورتحال ہمارے پاس ہے۔ پاکستان سعودی عرب کو ریفیوز نہیں کر سکتا، یہ بات طے ہے۔ جب اس اتحاد کا اعلان ہوا تھا تو پاکستان میں تو فورن آفس کو نہیں پتا تھا کہ ہم اس اتحاد کا حصہ بن گئے ہیں۔ اعلان وہاں سے ہوا، خبر یہاں ملی، اور جس طرح ہم نے ٹیلی ویژن پہ سنا کہ پاکستان اس کا حصہ ہے، اسی طرح ہمارے فورن آفس نے سنا کہ پاکستان اس کا حصہ ہے۔ تو ہمارے لیے آپشن بڑا لمیٹڈ تھا۔